ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. مبتدعین کے باطل شبہات اور اعتراضات کو سمجھیے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ تعالی اہل بیت پر ابو بکر و عمر نے ظلم کیا، نعوذ باللہ تعالی بالخصوص ابو بکر نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق غصب کیا، اور پھر ایسا ایک جھوٹا مقدمہ، ایسی جھوٹی داستان اور افسانہ گھڑ کے وہ لے کے آتے ہیں جو اہل بیت کی بھی توہین ہے، جو مولا علی کی بھی توہین ہے، جو صحابہ کی توہین ہے، بنو ہاشم کی توہین ہے، اور وہ جھوٹا دعویٰ یہ ہے نعوذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ابو بکر جب خلیفہ بنے تو بی بی سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ابو بکر کے دربار میں گئیں، 3 گھنٹے خلیفہ کے دربار میں کھڑی رہیں، اور خلیفہ نے 3 گھنٹے کھڑی رکھنے کے بعد نعوذ باللہ تعالی العیاذ باللہ تعالی ان کا حق غصب کر لیا، ان کو حق نہیں دیا، اور یہاں تک جھوٹا دعویٰ کیا گیا. شیخ مفید اپنی کتاب الاختصاص کے صفحہ 185 پہ لکھتا ہے نعوذ باللہ تعالی کہ سیدہ پاک واپس آ رہی تھی، رستے میں عمر ملے اور عمر نے سیدہ پاک کو نعوذ باللہ نقل کفر مباشر العیاذ باللہ تعالی ہم کو بولتے بھی ڈرتے ہیں کہ نعوذ باللہ عمر نے ان کو رستے میں مارا، چھٹے مارے العیاذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ تعالی ان کے ہم بچے کی ولادت ہونے والی تھی، بچہ شہید ہو گیا، اور نعوذ باللہ تعالی اس طریقے سے ان کے ساتھ زد و کوب کیا کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں صرف صحابہ کے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کریں، سوچے ذرا مولا علی شیر خدا اشجع الاشجعین کی موجودگی میں اگر یہ کچھ ہوا ہوتا، کیا مولا علی کی غیرت ایمانی یہ گوارا کر سکتی تھی؟ کیا علی پاک کے اوپر شرعن عرفن اخلاقن ہر اعتبار سے یہ واجب نہ تھا کہ وہ سیدہ پاک کا دفاع کرتے؟ ایک طرف یہ جھوٹا واقعہ اور ایک طرف مولا علی ابو بکر و عمر کی شان بیان فرما رہے ہیں، ان کی عظمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. ان کی شانوں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے لوگوں نے جھوٹی داستان بنائی ہے، قصہ گڑا ہے جس کے پلے 1% بھی حقیقت نہیں ہے. بولے حقیقت نہیں. سمجھئے ذرا آپ اس یہ جو ذاکرین سٹیجوں پر بیٹھ کے یہ جھوٹا افسانہ کر کے پیش کرتے ہیں، توجہ کیجئے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد خلافت پہ متمکن ہوئے، یہ بتائیں ابو بکر صدیق نے کوئی عمارت بنا کے وہاں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتے تھے؟ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بنا تھا، کوئی وزیر اعظم ہاؤس بنا تھا؟ نہیں، بلکہ حضور کے وصال اقدس کے بعد جس مصلی پہ اللہ کے محبوب نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا، اسی مصلی پہ نماز پڑھانے کے بعد مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے. اب جب یہ ذاکر یہ کہے گا کہ دربار میں گئی 3 گھنٹے کھڑی رہی، تو ایک سننے والے کے ذہن میں تصور جائے گا کہ شاید کوئی بڑی عمارت، کوئی بلڈنگ ہوگی جس میں ابو بکر تکیہ لگا کے کسی بہت بڑے جناب تخت پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں بائیں نوکر چاکر ہوں گے، اور وہ جناب لینے کی تارے نوکروں کی لگی. کوئی ایسا تصور، کوئی ایسا سین نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر حضور کے خلیفہ تھے، وہ حضور کی مسجد مصلی رسول پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے فرمایا کرتے تھے. اور سیدہ پاک کا گھر کوئی 10-15 کلومیٹر دور نہیں، سیدہ پاک کا گھر وہ تھا جس کی دیوار مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ ملتی تھی. دیوار کے ساتھ دیوار. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی قدر جس طرح حضور کی آن کا احترام کرتے ہیں، پھر بی بی پاک کا تو مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کی رسپیکٹ ان کی نگاہ کے اندر کتنی بلند ہوگی، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بشارت دی. بلکہ حضور کی بارگاہ میں آسمانوں سے
رب کی بارگاہ سے بشارت اور خوشخبری لے کے فرشتہ حاضر ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں آپ کو خوشخبری دی کہ محبوب مبارک کو اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کے سردار بنا دیا. محبت سے کوئی سبحان اللہ. یہ حدیث میں مکمل کروں تاکہ سیدہ پاک کا ذکر خیر کو سردار میں آگے لے کے چلوں. توجہ کیجیے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی والدہ سے یہ کہہ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں آج سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا فرما دو. سبحان اللہ کہتے ہیں جنت رضا اکبر کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا فرما دو. صحابی کس مقصد کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کرتا ہوں. سرکار نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت آ گیا. میں انتظار میں رہا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار اپنے کاشانہ اقدس در دولت کی طرف روانہ ہوئے. میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. ابھی آنے کا مقصد نہیں بتایا, ابھی یہ بتایا نہیں کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ھذا حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک. یہ پیچھے کون ہے حذیفہ؟ آنے والے کیا کام ہے؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے. سب کو سمجھ لگی تو حضور کو اعلی کرے گا. سبحان اللہ. اللہ دعا سے کہ سبحان اللہ. کام ہے اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے. جو لینے کے لیے آئے تھے حضور نے پھر مانگی عطا فرما. مقصد کیا تھا کہ حضور میرے لیے میری امی کی بخشش کی دعا فرما دے اور سرکار نے وہ پھر مانگے ہی کیونکہ ملتا نہیں کیا کیا ملتا نہیں کیا کیا آقا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ ہے. ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو بارگاہ میں آیا ہے اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا یہ پہلی مرتبہ آیا ہے. اور کس مقصد کے لیے آیا؟ فرمایا استعاذن ربہ ان یصلی علیہ. اس فرشتے نے رب العالمین کی بارگاہ میں اجازت مانگی, یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں, تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں. یستعذن فرمایا کہ اس نے رب العالمین کی بارگاہ میں اجازت مانگی. وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ایک تو رب سے اجازت مانگی آیا تاکہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرے. دوسرا اجازت مانگے, دوسرا خوشخبری دینے کے لیے آیا کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور میرے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. وہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ نساء اہل جنہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر مبارک کا ٹکڑا اور حصہ ہے. ان کی عزت ہر صحابی اہل بیت کا ہر فرد کرتا تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ یہ جو جھوٹا واقعہ بڑھا گیا ایمان سے بتائیں, ایمان سے بتائیں. آج اس غیب گزرے دور میں, آج اس غیب گزرے دور میں مسلمان اپنی جانیں حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں.
مبارک دور، وہ خیر القرون کا دور، وہ میرے نبی کے صحابہ کا مبارک دور، وہ حضور کے جانثاروں کا دور، کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت کے افراد، بنو ہاشم کے افراد، مولا علی کے اوپر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ سیدہ پاک کا دفاع کرتے؟ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ صحابہ کے دشمنوں نے جھوٹا ڈر کے صحابہ کے خلاف ایک ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق